بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کے مرحوم حنا رشید، اور آج کا سبق ہے ہمارا آئلی زندگی کی اہمیت۔ آج ہم اس سبق کے MCQs دیکھیں گے، جنہیں کثیر الانتخابی سوالات بھی کہا جاتا ہے۔ بیٹا MCQs کے حوالے سے کچھ ضروری ہدایات میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ امتحان میں کثیر الانتخابی سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ نے آج سے چند باتیں جو ہیں وہ اپنے ذہن نشین رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو پرچے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیجئے، سورہ نصر کی تلاوت کیجئے، اور ضرور 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 درود شریف پڑھ کر پرچہ حل کرنا شروع کریں۔ اور بیٹا ہمیشہ پہلے عبارت کو غور سے پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو سوال اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ باقی آپشنز کو پڑھیے۔ بیٹا کبھی بھی پہلے ایک دو آپشن پڑھ کے جوابی آپشن کا انتخاب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تمام آپشنز کو لازمی پڑھ لیں کہ کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو پھر دیکھیں کہ دیے گئے سوال کے کون کون سے جواب کسی صورت درست نہیں ہو سکتے، ان کو اپنے تصورات میں کاٹ دیجئے، اور جو باقی بچے گا وہ یقیناً درست جواب ہی ہوگا۔ بیٹا اعلی زندگی کی اہمیت کا جو سبق ہے اس کا پہلا نصف حصہ آپ اچھی طرح تیار کر لیجئے، اور جب اچھی طرح تیار ہو جائے تو اس کے بعد آپ یہ MCQs کا جو ٹیسٹ ہے وہ اٹیمپٹ کیجئے۔ چلیے بیٹا، اب ہم اپنے MCQs کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جلدی سے آپ ایک پیپر اور پین لے لیجئے۔ اسکرین پر جب آپ کو سوال نظر آئے اور اس کے جوابی آپشنز نظر آئیں تو ان آپشنز کو پڑھ کے درست جوابی آپشن کا انتخاب کر کے اپنے پاس پیپر پر نوٹ کرتے جائیں، اور جب آپ کو جوابی آپشنز کریکٹ جوابی آپشنز بتائے جائیں تو پھر آپ اپنی چیکنگ کیجئے گا اور اپنے مارکس لگائیے گا۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیٹا ہمارا پہلا سوال ہے، اعلی زندگی سے مراد ہے ڈیش: خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، عالمی زندگی، علاقائی زندگی۔ ہر سوال کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے پاس 5 سیکنڈ ہوں گے، اس لیے اپنی سپیڈ کو تیز رکھیے، جوابی آپشن سلیکٹ کر کے ساتھ ساتھ پیپر پر نوٹ کرتے جائیے۔ اگلا سوال ہے، انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے ڈیش میں گزارتا ہے: گھر، معاشرے، علاقے، خاندان۔ اگلا سوال ہے، خاندان کے افراد مختلف ڈیش کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں: کاموں، امور، رشتوں، عادات۔ اگلا سوال ہے، انسانی زندگی کی ابتدا بھی ڈیش سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے: معاشی نظام، خاندان، خاندانی نظام، معاشرتی نظام۔ ڈیش کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی پر ہے: گھر، معاشرے، نکاح، آئلی زندگی۔ بیٹا 5 سیکنڈ ہیں، جلدی سے حل کیجیے۔ ڈیش معاشرے کا بنیادی جز ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں: خاندان، گھر، مدرسہ، مسجد۔
جی بیٹا، مرد و عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی کے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیش جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں: ہیپاٹائٹس، HIV ایڈز، میگرین، امراض قلب۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی ڈیش ناممکن ہے اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا: فرما بندی، محاذ آرائی، انجمن آرائی، شیرازہ بندی۔ بیٹا اگلا سوال ہے، ارشاد الہی ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا ڈیش بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے: جوڑ، زوج، جوڑا، رشتہ۔ اگلا سوال ہے، ایک جوڑے کے درمیان آئلی زندگی کی جائز بنیاد ڈیش فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں: شادی و بیاہ، رشتہ ازدواج، نکاح، اسلام۔ جی بیٹا اگلا سوال ہے، ارشاد الہی ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ اور یہ آیت کس سورت کی ہے اور اس آیت کا نمبر بھی بتائیے؟ سورہ روم آیت نمبر 21، سورہ صف آیت نمبر 37، سورہ رعد آیت 23، سورہ ابراہیم آیت 7۔ جلدی سے جوابی آپشن نوٹ کیجئے۔ اسلام میں آئلی زندگی کے ڈیش اہم مقاصد ہیں: 3، 2، 5، 4۔ اسلام میں آئلی زندگی کے اہم مقاصد نسل انسانی کی بقا اور نسل انسانی کی افزائش ہے۔ ان مقاصد کے حصول کا واحد رستہ ڈیش ہے: نکاح کا بندھن، عقد ثانی، عقد یمین، عقد نکاح۔ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو ڈیش کی تسکین کا باعث ہے، دوسری طرف راحت و سکون کا سبب بھی ہے: فطرت، جبلت، حیرت، خواہش نفس۔ بیٹا اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو ڈیش کا تعلق قرار دیا ہے: محبت اور رحمت، محبت کا، رحمت کا، عزت اور محبت کا۔ شوہر اور بیوی روحانی تعلق کی بنا پر ڈیش میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں: زندگی میں، سفر زندگانی میں، شاہراہ حیات میں، شاہراہ مسرت میں۔ جی بیٹا، شوہر اور بیوی ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے ڈیش ہوتے ہیں: غم گسار، مؤنس، محب و محبوب، مونس و غم خوار۔ خاندانی نظام میں شوہر اور بیوی کے مضبوط تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ایک دوسرے پر ڈیش مقرر کیے ہیں: فرائض، حقوق و فرائض، منصفانہ حقوق، منصفانہ فرائض۔
ارشاد ربانی ہے اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں ڈیش کے مطابق، قاعدے و قانون کے مطابق، رسم و رواج کے مطابق، رسوم کے مطابق یا رواج کے مطابق۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو ڈیش کا نام دیا ہے جس کے معنی ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا، احسان، احسان، عقد نکاح، مودہ۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین ڈیش یعنی قلعہ بند اور محفوظ ہو جاتے ہیں، مہیمن، محسن، محسن، محتسب۔ ڈیش حملوں سے بچاؤ کے لیے شوہر اور بیوی کو ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے جو ان کے اخلاق کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، بیرونی، غیر اخلاقی، غیر معاشرتی، غیر شرعی۔ محسن کے معنی ہے ڈیش، قلعہ بندی، قلعہ بند اور محفوظ، حصار کا مل جانا، غیر محفوظ۔ احسان کے معنی ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا، کامل ہو جانا، حصار مل جانا، حسن سلوک کرنا۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا آخری سوال ہے، ڈیش میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی قلعہ بند اور محفوظ ہو جاتے ہیں، رشتہ قدرت، رشتہ عقد، شادی، رشتہ ازدواج۔ آئیے بیٹا اب ہم ایم سی کیوز کے جوابات دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی جلدی سے چیکنگ بھی کیجیے۔ آئلی زندگی سے مراد ہے، درست جواب ہے خاندانی زندگی۔ انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے ڈیش میں گزارتا ہے، درست جواب ہے خاندان۔ خاندان کے افراد مختلف ڈیش کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، درست جواب ہے رشتوں۔ انسانی زندگی کی ابتدا بھی ڈیش سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے، درست جواب ہے خاندانی نظام۔ ڈیش کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی پر ہے، درست جواب ہے معاشرے۔ ڈیش معاشرے کا بنیادی جز ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں، درست جواب ہے خاندان۔ مرد و عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی کے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیش جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں، درست جواب ہے HIV ایڈز۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے، اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی ڈیش ناممکن ہے اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا، درست جواب ہے شیرازہ بندی۔ ارشاد الہی ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا ڈیش بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، درست جواب ہے جوڑا۔ ایک جوڑے کے درمیان آئلی زندگی کی جائز بنیاد ڈیش فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں، درست جواب ہے نکاح۔
ارشاد الہی ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ آیت کس سورت کی ہے؟ آیت کا نمبر بھی بتائیں۔ درست جواب ہے سورۃ الروم، آیت نمبر 21۔ اسلام میں عائلی زندگی کے ڈیش اہم مقاصد ہیں؟ درست جواب ہے 2۔ اسلام میں عائلی زندگی کے اہم مقاصد نسل انسانی کی بقا اور نسل انسانی کی افزائش ہے۔ ان مقاصد کے حصول کا واحد راستہ ڈیش ہے۔ درست جواب ہے عقد نکاح۔ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو ڈیش کی تسکین کا باعث ہے، دوسری طرف راحت و سکون کا بھی سبب ہے۔ درست جواب ہے جبلت۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو ڈیش کا تعلق قرار دیا ہے۔ درست جواب ہے محبت اور رحمت۔ شوہر اور بیوی روحانی تعلق کی بنا پر ڈیش میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں۔ درست جواب ہے شاہراہ حیات۔ شوہر اور بیوی ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے ڈیش ہوتے ہیں۔ درست جواب ہے مونس و غمخوار۔ خاندانی نظام میں شوہر اور بیوی کے مضبوط تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ایک دوسرے پر ڈیش مقرر کیے ہیں۔ درست جواب ہے منصفانہ حقوق۔ ارشاد ربانی ہے اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں، ڈیش کے مطابق۔ درست جواب ہے رواج۔ قرآن نے رشتہ ازواج کو ڈیش کا نام دیا ہے جس کے معنی ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ درست جواب ہے احسان۔ رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین ڈیش یعنی قلعہ بند اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ درست جواب ہے محسن۔ ڈیش حملوں سے بچاؤ کے لیے شوہر اور بیوی کو ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے جو ان کے اخلاق کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ درست جواب ہے غیر اخلاقی۔ محسن کے معنی ہے، درست جواب ہے قلعہ بند اور محفوظ۔ احسان کے معنی ہے، درست جواب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ ڈیش میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی قلعہ بند اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ درست جواب ہے رشتہ ازدواج۔ چلیں بیٹا اب آپ اپنے نتائج مرتب کریں کہ آپ کے کتنے سوال درست ہیں اور کتنے غلط، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مارکنگ کریں گے کہ 25 میں سے آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ بیٹا چیکنگ کے بعد اپنے پرفارمنس کو ریٹ کیجئے کہ آپ نے کون سے گریڈ میں اپلائی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے 25 میں سے 25 نمبر لیے ہیں تو A+ گریڈ ہے آپ کا، ویل ڈن۔ اگر آپ کے نمبر 20 سے 24 کے درمیان ہیں دین اٹس گڈ، یو گیٹ A گریڈ۔ اگر آپ کے مارکس 15 سے 20 ہیں دین اگین گڈ، B گریڈ۔ 10 to 15 that's fair, it's not much good, and if you get below 10 marks then it's the worst situation, F grade. If you liked the video then subscribe this channel for notification of new videos of upcoming lectures. Just press the bell icon.
فی امان اللہ.